جاپانیز ایجوکیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں. انہوں نے اتنی ترقی کی ہے, کر رہے ہیں, اتنی ایڈوانس نیشن ہے. وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں یہ ہو رہا ہے کہ جو بچے 10 سال تک کی عمر میں ہیں ان کے ایگزامز نہیں ہوتے, ان کے بالکل چھوٹے موٹے ٹیسٹ ہو جائیں گے, یا یہ کہ ان کو اخلاقیات, ایتھکس, ان کے بارے میں جو ہے زیادہ موٹر سکلز ان کے بارے میں ہی پڑھایا جاتا ہے. زندگی کے پہلے 10 سال صرف یہی اچھے انسان بن جاؤ اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے کیا ہوگا. ورکنگ بات یہ کہ اگر 10 سال آپ کی بات یہ کہ اس ماڈل کو لینا, اگر انہوں نے 4th گریڈ تک ایگزام نہیں بھی دیے, صرف اس کو پڑھا ہے, پھر بھی وہ ترقی کر رہے ہیں, پھر بھی اچھے انسان بن رہے ہیں. اور آپ کا بچہ, آپ اسے جنہوں اے بی سی ڈی پہلے ہی وہ 2-3 سال اے بی سی ڈی بھی سیکھ لو, ٹیبلز بھی سیکھ لو, سب چیز, لیکن کچھ ہو نہیں رہا. اور سب سے زیادہ زور جو 2 چیزوں پہ ہے نا جاپان میں, ایک ہے صفائی اور دوسرا سچ بولنا. اور وہ بچوں کے ایسے خون میں آ جاتا ہے کہ آپ آج بھی جاپان جائیں, سپریم کورٹ ہے ہی نہیں, خالی ہائی کورٹ خالی, کورٹس خالی ہیں. ڈسپلن سکھایا جاتا ہے, وہ ڈسپلن نظر آتا ہے ان کی لائف میں بھی, اور ہمیشہ ان کے پروفیشنل جب سچائی جب ایک آ جائے قوم میں تو پھر کیا مسئلہ. مظفر علی شاہ بخاری صاحب نے جوائن کیا ہے, تعلیمی نظام سے متعلق بہت زیادہ ان کی ظاہر ہے کینلی اس کو دیکھتے بھی ہیں, اپنا کچھ سسٹم بھی ہے ان کا, اور اسی قسم کا سسٹم وہ شاید متعارف کرا رہے ہیں پاکستان میں. مظفر صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہمیں. ہم یہ بات کر رہے ہیں اس وقت کہ پاکستان میں تعلیمی نظام, پھر جاپان کا نظام بھی ہم نے بتایا, تو ہم اس کو بدلتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم اسی پرانے میتھڈ کی طرف کیوں ابھی تک پیسے بھی دے رہے ہیں اور بچے کی کوئی تربیت بھی نہیں ہو رہی, کوئی ڈسپلن بھی نہیں آ رہا اس کے اندر؟ جی بالکل, یہ آپ بڑا ایک اہم سوال اٹھایا ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم لوگ میڈیا کے اوپر چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھا جائے ہمارے جو والدین کی جو جنریشن ہے, وہاں پہ ایک بڑا وہ تھا کہ ڈاکٹر بنو, انجینئر بنو, یعنی کہ ایک طرح سے سسٹیننس جسے کہتے ہیں ترقی کے لیے, تو ایک سیٹ فارمولا ہوا تھا, جس کی وجہ سے ان کو یہ کہا تھا کہ جتنی آپ تعلیم حاصل کر لیں گے اتنا آپ کو اچھی اپرچونیٹیز ملیں گی, آپ باہر مائیگریٹ کر سکیں گے, آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ کو پیسہ مل سکے گا, رائٹ, ایک طرح سے. جس کی وجہ سے جو ابھی سچویشن اتنی چینج ہو گئی ہے, لیکن وہ جو ہماری کنڈیشننگ ہے کہ جو انگریزوں نے ہمیں تعلیم کا وہ دیا ہے, جو کہ صرف کہتی ہے کہ آپ ایک طرح کے روبوٹ بن جائیں اور آپ بس اپنا نمبرز اور گریڈز پروڈیوس کرتے رہیں. یہ ہم لوگ ابھی تک اس چیز سے, اس پٹری سے اتر نہیں سکے ہیں انفارچونیٹلی. ابھی تک جو ہے ہماری جو سوچ ہے وہ وہیں پھنسی ہوئی ہے, اور پیرنٹس کو لگتا یہ ہے کہ اگر میرا بچہ اگر میتھ میں یا کسی سائنس سبجیکٹ میں پیچھے رہ جائے گا تو وہ دنیا میں پیچھے رہ جائے گا, یعنی کہ اس کو نوکری صحیح نہیں ملے گی, اس کو نوکری صحیح نہیں ملے گی تو اس کی شادی صحیح جگہ نہیں ہوگی, اور پھر اس کے کیا کہتے ہیں جو ہے فائنینشیل مسائل چلتے رہیں گے, تو اس کا سوشل سرکل صحیح نہیں ہوگا, اس کے فرینڈز میں ہائی فائی لوگ نہیں ہوں گے. بدقسمتی سے یہ سوچ ہے, یہ دراصل ایک سوچ کا مسئلہ ہے جو ہم کو آگے اس چیز سے دائرے سے نکلنے دے نہیں رہا. بالکل, اور آئرنی ہے کہ دیکھیں وہاں جب یعنی ہمارا والا میتھڈ نہیں یوز ہو رہا, میتھڈ بالکل ایڈورس ہے, لیکن بچے کو سب کچھ مل رہا ہے جو ہم چاہ رہے ہیں. یعنی اس کی لائف بھی ڈسپلن ہو رہی ہے, اس کی فیملی بھی بن رہی ہے, اس کا سرکل بھی اچھا ہو رہا ہے, وہ ترقی بھی کر رہا ہے, اور سسٹم ان کے بالکل ایک ڈیفرنٹ ہے. تو مظفر, آپ نے کچھ ڈیفرنٹ کرنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ آپ تو اس پوزیشن میں ہیں ود یور اون انسٹیٹیوٹس اینڈ ایجوکیشن کا آپ کے سینٹرز, آپ نے کچھ ڈیفرنٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اینڈ ہیز اٹ ورکڈ, یا آپ کو اس کا اپوزیشن فیس کرنی پڑی ہے پیرنٹس کی طرف سے؟ جو میری کیا کہتے ہیں انسپریشن تھی وہ فن لینڈ کا سسٹم تھا, سنگاپور کا سسٹم تھا, جاپان کا سسٹم تھا, بیکاز وہاں پہ تعلیم اور تربیت جسے کہتے ہیں نا کہ اسکول کا مقصد صرف ایجوکیشن دینا نہیں ہے, اکیڈیمکس نہیں ہے, وہ پوری بچے کی پرسنالٹیز اور ویلیوز انٹرنل ہوتی ہیں, پرسنالٹی ظاہری ہوتی ہے جو بچے ہمیں نظر آتی ہے. تو یہ جب میں شروع کرا تھا تو آف کورس پیرنٹس کافی فکر مند تھے کہ کیا کہتے ہیں میرا بچہ دنیا میں کس طرح چلے گا, کامیاب کس طرح ہوگا. لیکن ایونچولی آئی ہیو نوٹس کہ جب بچے خوش ہوتے ہیں, کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, تمیزدار ہوتے ہیں, رسپیکٹفل ہوتے ہیں, کائنڈ ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر زندگی کا مقصد صرف اچھے گریڈ لینا تو نہیں ہے. زندگی تو بہت بھرپور جینے کے لیے آپ کو پوری ویلیوز اور پرسنالٹی اور کانفیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. تو ابھی بھی آف کورس پیرنٹس کو کبھی کبھی گھبرا جاتے ہیں کہ بھائی میرا بچہ 5 سال کا ہو گیا, وہ لکھ کیوں نہیں سکتا ابھی تک.
تو یہ تو مین میڈ چیزیں ہیں نا کہ آپ نے 5 سال کی عمر میں لکھنا شروع کرنا ہے. یہ کس نے بولا تھا کہ 5 سال کی عمر میں بچہ لکھنا چاہیے اس کو؟ بالکل. وہ 6 سال میں بھی لکھ سکتا ہے, 7 سال میں بھی لکھ سکتا ہے. لیکن اگر اس بچے کو وکابلری زیادہ آ جائے, اس کی کریٹیوٹی زیادہ بڑھ جائے, وہ بچے کو ویلیوز اس طرح کی آ جائیں کہ اس میں یعنی کہ صفائی, ڈسپلن, اپنے آپ کا اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا طریقہ, یہ سب چیزیں تو اتنی ایسی اسکلز ہیں جو کہ لائف لانگ اسکلز ہوئیں گی. تو پیرنٹس گھبراتے ہیں, ان کو سمجھانا پڑتا ہے کیونکہ پیرنٹس بھی مجبور ہیں, کیونکہ ان کا بھی تجربہ کئی دفعہ ہو رہا ہوتا ہے بچے پالنے کا, تو وہ ان کو ڈر ہوتا ہے ہم غلطی کوئی نہ کر دیں. اسی لیے ان سے کانسٹنٹ کاؤنسلنگ ان کی بڑی ضروری ہے. صحیح. اچھا میں بس اصل میں سوری چھوٹا بچہ ہے نا, بہت سارے سوال. بالکل. اچھا ایک چیز میں ضرور اپریشیٹ کروں گی, کراچی میں نے دیکھا ہے کہ مظفر آپ ہوں, ندیم غنی ہوں, سمیع مصطفیٰ کے انسٹیٹیوٹس ہوں, آپ لوگوں کی نا ایکسپینشنز بہت زیادہ نہیں ہوتی کہ جی برانچز ہیں, ایک ہی برانچ رکھنی ہے اور اس پہ بہت محنت کرنی اور کام کرنا اور فوکس کرنا. میں نے باقی شہروں میں دیکھا ہے کہ جب اف سم تھنگ از سکسیزفل اینڈ ڈوئنگ ویل تو فوراً بہت ساری برانچز آ جاتی ہیں, ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی. اس کے پیچھے کیا سوچ ہے؟ جو صحیح سوچ ہے وہ ہے ٹیچر کوالٹی. اچھی ٹیچرز ملنا بہت مشکل ہے, اور ایک پرسنلائز سروس دینا جو کہ ہر بچے کو اس کی نیڈ کے مطابق اس کا ایک کریکولم تیار کر دیا جائے, تو وہ ماس پروڈکشن اس کی بہت مشکل ہو جاتی ہے. اور کیونکہ ہمارے پاس ایک ٹیچر کوالٹی ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹس بھی ایسے نہیں ہیں, ہم کو خود ہی اپنی ساری ٹیچرز ٹرین بھی کرنی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے ہماری جو گروتھ ہے ہم لوگوں نے اس کو بہت ہی ایک لمیٹڈ اور ایک فوکس طریقے سے رکھا ہوا ہے تاکہ کوالٹی پہ اثر نہ پڑے. اور یہ میں آپ کو نام بتاؤں کراچی کے, کیونکہ میں ان سب سے ملی ہوئی ہوں. ہر بچے کا یہ جو جن اونرز کے میں نے آپ کو نام بتائے ہیں, یہ ہر ایڈمیشن جو ہوتا ہے اس کا خود انٹرویو کرتے ہیں, چھوٹے بچے کا بھی, ان کے پیرنٹس سے ملتے ہیں, ان سے سوال جواب کرتے ہیں, اور اس کے بعد ایڈمیشن. باقی شہروں میں نے ایسے بہت کم ہوتے ہوئے دیکھا. لیکن مظفر دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا نا, اس سے ماسس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. آپ نے ٹھیک ہے اپنی جگہ ادارہ بنا لیا, وہاں ایک خاص دائرہ بچوں کی تعداد بھی آپ لے سکتے ہیں اتنا زیادہ. یہ تو گورنمنٹ کی سطح پہ بننی چاہیے نا پالیسی, کیونکہ جن ملکوں کے ہم نام لے رہے ہیں, جاپان کی ہم بات کریں, دیگر ملکوں کی, تو وہاں تو گورنمنٹ یہ سسٹم نافذ کرتی ہے نا, تاکہ تعلیم سب کے لیے, تعلیم عام کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو تبھی ہوگا نا. نہیں, ایٹ اے پالیسی لیول یہ چیزیں چینج ہونی ہے. جو ہمارے بورڈ کے ایگزامز ہیں, جو ہمارے میٹریکولیشن ہیں, وہ ابھی تک بہت ہی ٹریڈیشنل اور اولڈ اسکول ہے, جو کہ ابھی جو اے آئی کا دور آ گیا ہے اور جس طرح دنیا جس طرح سے پڑھ رہی ہے, تو ہم بچوں کو جو پڑھا رہے ہیں وہ تو صرف ایگزام پاس کرنے کے لیے اور اس کو اچھے گریڈ دینے کے لیے, وہ تو اس میں ایک فنڈامنٹل ریڈیکل شفٹ کی ضرورت ہے پالیسی کے اندر بھی. اور جو اسکولوں میں جو پڑھایا جا رہا ہے, کیونکہ صرف اکیڈیمکس ہی میٹر نہیں کرتے, لائف سکلز, کمیونیکیشن اسکل اور یہ سب چیزوں کی ضرورت ہے, کانفیڈینس, ویلیوز, ان سب چیزوں کی ضرورت ہے جو کہ ابھی اس کو اسیس ہی نہیں کرتے. تو اسکولس کیا کہتے ہیں کہ جو اگر یہ اسیس ہی نہیں کرتے تو ہم کو پڑھانے کا فائدہ کیا ہے, ہمیں تو یہ ہے کہ کتنے گریڈز آ رہے ہیں اس بیسس کے اوپر ہم لوگ اپنے بچوں کو لے کے چلیں. نہیں, اور اسپورٹس کہنے کو کہ جی بڑا ہم امپورٹنس دیتے ہیں اسپورٹس کو, اور کیا ہوتا ہے ہفتے میں ایک دن پی ای ہو رہی ہے, کچھ نہیں ہوتا جی ہاں, یا یہ کہ ہفتے میں 2 دن آفٹر اسکول ہوگی جس کے الگ پیسے لیں گے. یہ میں نے دیکھا ہے یہاں کے پرائیویٹ اسکولز میں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ مطلب بہت سارے جو چلے ویسے اسکولز جو ہے اس چیز پہ انڈورس کرتے ہیں, لیکن ایکچولی کوئی اسپورٹس نہیں ہو رہی ہوتی. ونس اے ویک پی ای, یہ کیا ہے؟ یو رائٹ. اینڈ اگر اس پہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم لوگ پیرنٹس سے بات کریں کہ وہ بولیں گے نہیں میرے بچے کو آپ ایک ایکسٹرا میتھ کا پیریڈ دے دیں, اسپورٹس ایک بھلے کم کر دیں, ہائے ہائے, کیونکہ میرا بچہ میتھ میں کمزور ہے. مظفر انشاءاللہ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. پیرنٹس کی نہ سنیں.